سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ میرا نام محمد تصدق حسین ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ میں نے ریسنٹلی آپ کا چینل جوائن کیا ہے۔ میں آپ سے اپنی سسٹر کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ میری بہن کا نام زینت جہان تھا۔ ہم اردو سپیکنگ لوگ ہیں۔ یہ 2021 کی بات ہے۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال تھی۔ ہم گھر میں 2 بھائی تھے، ابا اماں اور زینت جہان۔ ہم دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں ہی فیملی والے تھے۔ اب نارملی جو گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم دونوں بھائی شادی کر کے پہلے ہی الگ اپنے اپنے پورشنز میں رہتے تھے۔ میں بینک میں ریلیشن شپ مینیجر کے طور پر کام کرتا ہوں، جبکہ میرا بھائی امجد ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اچھی پوسٹ پر اپوائنٹڈ ہے۔ میری بہن زینت کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اس کے رشتے نہیں دیکھے تھے، اماں ابا اس کا رشتہ بھی ڈھونڈ رہے تھے، مگر بات کہیں نہیں بنتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ زینت ہماری چھوٹی خالہ کے گھر گئی۔ یہ خود ڈرائیو کر کے آتی جاتی تھی۔ اماں ابا نے رات کو اکیلے کہیں بھی آنے جانے سے منع کیا ہوا تھا، تو یہ دن میں جاتی اور شام سے پہلے ہی گھر آ جاتی تھی۔ اب جب یہ ننھی خالہ کے گھر گئی تو اچانک اس نے کہا کہ مجھے تو ایک بہت ارجنٹ کام کرنا ہے۔ لیپ ٹاپ میرا گھر ہی ہے اور کام بھی بہت ضروری ہے، مجھے جانا ہے۔ اس نے صرف خالہ کو انفارم کیا اور خود گاڑی لے کر گھر کے لیے نکل گئی۔ زینت رات کے 9 بجے خالہ کے گھر ملیر کینٹ فیز 2 گیٹ 5 کے پاس سے نکلی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی چیک پوسٹ 6 کراس کر کے ملیر لنک روڈ پر آئی، شہر کا شور وہاں کافی کم ہوتا ہے۔ یہ ویرانے والی جگہ ہے۔ لنک روڈ کے دونوں طرف اندھیرا تھا، کچھ جگہ ادھوری اسٹریٹ لائٹس اور بیچ بیچ میں کھلے پلاٹس تھے۔ رات کے 9:25 ہو رہے تھے جب زینت ماڈل کالونی اور میمن گوٹ کے درمیان کے ویران حصے سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس کو ایک لڑکا نظر آیا، سفید شرٹ اور ڈارک جینز میں، روڈ کے کنارے کھڑا، ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگتا ہوا۔ زینت نے کہا، بھائی جان۔ وہ لڑکا میری دوست سمینہ کا بھائی تھا اور میری اس سے کافی بار ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ یہ سب زینت ہی ہمیں بتا رہی تھی جب گھر آئی تھی۔ اب میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور محسوس کیا کہ یہ میری دوست کا بھائی طاہر تو ہے، مگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، جبکہ وہ کافی باتونی تھا۔ بس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بہت عجیب خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ وہ ایسی خوشبو تھی جو بہت تیز تھی اور دماغ کو چھڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میری کئی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ تو انسان کو کسی کی پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرفیوم یا باڈی اسپرے استعمال کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ اچھا، زینت نے مزید بتایا کہ ہمارا گھر سعدی ٹاؤن میں ہے۔ اس سے 10 منٹ پہلے ایک جگہ طاہر اتر گیا اور شکریہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ یہ لوگ حسن اسکوائر میں رہتے تھے۔ وہ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے بھی زیادہ نہیں پوچھا، اس کو وہیں ڈراپ کر کے آگے نکل آئی۔ جب سعدی ٹاؤن کے گیٹ پہنچی، رات کے 10 بج چکے تھے۔ اب یہ گھر آئی تو اماں ابا نے ڈانٹا کہ کیا ضرورت تھی اتنی رات کو وہاں سے اکیلے نکلنے کی؟ کراچی کے حالات بھی نہیں ٹھیک اور تم اکیلی گاڑی لے کر نکل گئیں۔ میں اور امجد بھی اس کو کالز کر رہے تھے۔ اماں ابا، اس نے کسی کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ زینت نے سلام کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لائٹس آف کر کے سو گئی۔ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے یہ ہماری بہن ہے اور اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ گھر جب آئے تو سلام کر کے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جائے۔ وہ جتنی بھی تھکی ہوتی تھی کچھ دیر اماں ابا کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، مگر اس رات وہ نہیں بیٹھی۔ ایک سوال کا بھی اس نے جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اماں بار بار اس کے کمرے میں جا کر اس کو دیکھ رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں یہ تو لیپ ٹاپ پر کام کا کہہ کر وہاں سے اکیلی آئی ہے تو کام نہیں کر رہی اور جا کر اپنے بستر پر سو گئی ہے۔ اماں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے بس یہی سوچا کہ تھک گئی ہے بہت تو اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ بھی دروازہ بند کر کے ابا کے پاس چلی گئیں۔ میں اور امجد دونوں اوپر چلے گئے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ ہے۔ اوپر میں رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، بیچ میں دیوار ڈال کر اس پورشن کے مزید 2 حصے کیے ہوئے تھے۔ دوسرے میں امجد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھا اور نیچے اماں ابا اور زینت جہان رہتے تھے۔ ہم دونوں بھائیوں کے پورشنز کو ایک مشترکہ ٹیرس لگتا تھا۔ ہم دونوں بھائی اگر ایک دوسرے کے پورشنز میں جاتے تو سوائے اس ٹیرس کے راستے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اماں نے بتایا کہ زینت ساری رات اٹھ کے پیشاب کرتی رہی، مطلب کہ اس نے پانی بھی نہیں پیا اور اس کو بار بار یورین آ رہا ہے، اور وہ نیند سے اٹھ کر عام طور پر 1-2 بار ہی صرف واش روم جاتی تھی، مگر اس رات وہ بار بار یورین پاس کر رہی تھی، تو جب بھی اس کو واش روم جانا ہوتا وہ اماں ابا کا ہی واش روم استعمال کرتی تھی،
نیچے والے پورشن میں 2 غسل خانے تھے، دوسرا باہر باغیچے میں تھا۔ ہمارا گھر کوئی 250 گز کا ہے، ڈبل سٹوری بنا ہوا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو میں اور امجد تو کام پر تھے، نیچے ابا تھے جو ریٹائرڈ آفیسر رہ چکے تھے اور ان کو پینشن آتی تھی، تو وہ کبھی گھر پر ہوتے، کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتے، جہاں ان کا دل کرتا وہ چلے جایا کرتے تھے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، جبکہ امجد کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ میری وائف کا نام عروسہ ہے، جبکہ امجد کی وائف کا نام ریحانہ ہے۔ وہ دونوں دن میں ایک بار ضرور نیچے اماں کے پاس جا کر بیٹھا کرتی تھیں۔ اگلی صبح ابا، میں اور امجد ہم تینوں تو گھر نہیں تھے، بچے اسکول تھے، اور دوپہر کے 12 بجے عروسہ اور ریحانہ دونوں نیچے اماں کے پاس گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کے 12 بجے زینت اپنے کمرے سے نکلی ہے اور آنکھوں کے نیچے کالے حلقے پڑے ہوئے ہیں اور بڑی ہی دیکھنے میں کمزور لگ رہی ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی 2 دن پہلے تو عروسہ اور ریحانہ کی ملاقات ہوئی تھی زینت سے، تب تو بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ موسم بدل رہا ہے تو شاید اس لیے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اور زینت کمرے سے نکل کر جب باہر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی ہے تو بال بکھرے ہوئے ہیں اور آ کر اماں سے کہتی ہیں کہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لائیں اور مجھے پائے کھانے ہیں۔ عروسہ اور ریحانہ زینت کو دیکھنے لگیں، کیونکہ ان کی شادیوں کو بھی 8 سے 10 سال ہو چکے تھے۔ اتنا تو وہ بھی زینت کے بارے میں جان چکی تھیں کہ زینت پائے بالکل بھی نہیں کھاتی، اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی ایسے رف ہولیے میں سوئی اٹھ کر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک خوش لباس اور خوش شکل تھی۔ اس صبح زینت کو نہ صرف بخار تھا بلکہ اس کی رنگت پیلی زرد ہو رہی تھی۔ صبح پھر ننھی خالہ کا فون آیا، انہوں نے زینت کی خیریت دریافت کی۔ اب اس طرح کوئی 1 ہفتہ گزر گیا اور زینت کی حالت ویسی ہی رہی۔ اس دوران اس نے اپنے لیپ ٹاپ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، جبکہ وہ آن لائن کام کرتی تھی، اور شاید ہی کبھی کوئی ایسا دن ہو جس دن اس نے لیپ ٹاپ کو اوپن نہ کیا ہو، مگر اب تو 8 دن ہو چکے تھے۔ اچھا، اس کے بیچ میں اماں نے زینت کو پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ میں تمہیں ڈاکٹر پر لے کر چلتی ہوں تو تمہیں کچھ میڈیسن دے گا، کیونکہ اپنی حالت تو دیکھو، کالے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ تو زینت نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر پہ۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایک ہی رات میں ہی اس کو کیا ہوا۔ اچھی بھلی تو خالہ کی طرف گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا ہفتہ آیا اور اب ہمارے گھر واقعات کا سلسلہ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ایک دن محلے میں ایک عورت نے میلاد رکھا تو گھر کی لیڈیز کو جیسے انوائٹ کیا جاتا ہے ویسے ہی وہ ہمارے گھر بھی آئیں اور اماں اور زینت کو انوائٹ کر کے گئیں۔ اس وقت زینت اپنے کمرے میں تھی۔ اسی وقت اس کے کمرے سے چیزیں اٹھا کے پھینکنے کی آوازیں آنا سٹارٹ ہو گئی۔ وہ سارا دن ساری رات اپنے کمرے میں رہتی، دن میں 1 یا 2 بار کمرے سے باہر نکلا کرتی تھی، 10 سے 15 منٹ کے لیے، پھر اندر چلی جاتی، اور اس بار وہ اپنے کمرے میں جا کر چھٹخنی لگایا کرتی تھی، جبکہ اس نے کبھی دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ اب اس بات کو 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ اماں نے زینت سے پوچھا کہ تم کیوں سارا دن کمرے میں بند پڑی رہتی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ بات کیا ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ میرے کمرے میں کوئی چیز ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، کبھی انسان ہے تو کبھی کوئی عجیب سی مخلوق بن جاتا ہے۔ وہ مجھ سے سارا دن بات کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ جب یہ بات اماں نے سنی تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کون ہے وہ؟ زینت نے کہا مجھے نہیں پتا، مگر وہ مجھے مختلف لوگوں کی شکلوں میں نظر آتا ہے۔ جیسے کل رات کو میں اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے سو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ ابا کی شکل میں آیا ہے، میرے پاس آ کر میری ہی ڈریسنگ ٹیبل کی سیٹ پر بیٹھ کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم کو میں لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم کی بوٹل نیچے پھینکتا رہا ہے۔ اماں نے یہ بات سنی اور زینت پر دم کیا۔ پھر انہوں نے یہ بات ابا سے کہی جب وہ رات کو گھر آئے۔ ابا نے کہا کہ میں کسی اللہ کے نیک بندے کو ڈھونڈتا ہوں جو میری بیٹی کا روحانی علاج کر دے، کیونکہ ان معاملات میں اگر شروع سے ہی کنٹرول کر لیا جائے تو وقت پر علاج ہو جاتا ہے۔ یہ شروعات تھیں، تو ابا نے ان باتوں کو ہم دونوں بھائیوں سے ڈسکس نہیں کیا تھا، کیونکہ ریحانہ اور عروسہ کی وجہ سے ہمارے گھر کے کچھ ذاتی معاملے خراب ہوئے تھے۔ اس وقت گھر کی تقسیم کا معاملہ چل رہا تھا۔ ابا کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ کسی اوتھینٹک روحانی علاج کرنے والے کا پتہ لگایا جائے کہ کراچی میں کہاں ایسا انسان ملے گا۔ ایک بار اماں نے دیکھا کہ آنٹی شاہین کا بیٹا عثمان ہمارے گھر سے نکلا ہے اور یہ شام ہو رہی تھی۔ وہ گلی میں جا کر دائیں طرف کو مڑ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اماں کو دیکھا مگر ان کے پاس نہیں گیا، ان کو اگنور کر کے چلا گیا۔ اس وقت میری اماں کے ساتھ میری وائف عروسہ بھی تھی۔ اماں کو نہ گوار گزرا،
ان کی دوست کا بیٹا آیا ہے اور مل کر بھی نہیں گیا جبکہ اس نے دیکھا ہے، اور اس وقت گھر میں زینت اکیلی تھی کیونکہ ریحانہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، جبکہ میری وائف اماں کے ساتھ میلاد پر گئی تھی اور ہم دونوں بھائیوں اور ابا ایز یوزول گھر نہیں تھے۔ تو گھر میں آخر کون بچا؟ زینت، وہ بھی اکیلی تھی۔ اماں گھر آ گئیں، زینت کے کمرے میں گئیں تو زینت صوفے پر پاؤں کے بل بیٹھی تھی۔ اماں نے آواز دی، عروسہ نے ہلایا تو اسے ہوش آیا۔ میری وائف نے کہا کہ زینت ایسے تھی جیسے اس کو کسی نے مسحور کیا ہو۔ اماں نے فوراً عروسہ کو اوپر بھیج دیا۔ بعد میں زینت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ وہی مخلوق ہے جو اب کی بار شاہین آنٹی کے بیٹے کی شکل میں گھر آئی تھی۔ اماں کو شدید غصہ تھا۔ زینت نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ میرے پیچھے کہاں سے آئی ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ جب یہ آتا ہے میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہوں۔ جب تک وہ رہتا ہے میں کسی کو اس وقت نہ آواز دے کر بلا سکتی ہوں نہ اپنی جگہ سے ہل پاتی ہوں۔ ابھی تک یہ سب وہ واقعات تھے جو صرف ابا اماں کو ہی معلوم تھے۔ ہم دونوں بھائیوں کے بچے شام کو نیچے جایا کرتے تھے اور وہ زینت کے کمرے میں گھنٹوں رہتے۔ میرا بڑا بیٹا جس کا نام محمد ولید ہے، اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ پھپھی زینت کے کمرے میں گیا تو وہ لیپ ٹاپ پر کسی سے ویڈیو کال کر رہی تھی۔ ان کے سامنے وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا صوفے پر، اور وہ ایک خالی صوفے سے باتیں کر رہی تھی۔ اب ہمیں کسی بات کا ابا اماں یا زینت نے بتایا ہی نہیں تھا تو ہمارا دھیان ان باتوں کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ ایک دن رات کے 2 بج رہے تھے، زینت اوپر آئی اور سیدھا چھت پر چلی گئی۔ میری بیوی اور بچے سو رہے تھے۔ میری عادت ہے کہ میں آدھی رات کو سگریٹ اپنے پورشن سے باہر آ کر پیتا، یا تو ٹیرس میں پیتا تھا یا پھر کوریڈور میں۔ سیڑھیوں کی طرف ایک بہت بڑی کھڑکی لگی ہوئی تھی، وہاں جا کر پیتا تھا۔ اب زینت نیچے سے اوپر آئی تھی میرے پورشن کی سیڑھیوں تک۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا مگر میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چھت کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہیں۔ اوپر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، پھر آدھے گھنٹے بعد میں تنگ آ کر اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ زینت ہمارے گھر کی ساتھ والی چھت پر اسی طرح پاؤں کے باہر بیٹھی ہے اور وہ عجیب انداز میں پرندے دیکھ رہی ہیں۔ اس کو دیکھ کر پرندے بہت شور کر رہے تھے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پڑوس میں انکل آنٹی رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ حال ہی میں امریکہ سے کراچی اپنے گھر موو ہوئے تھے اور آتے جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر کے سارے پورشن کو پرندوں، کبوتر اور طوطوں سے بھرا ہوا تھا، اور اسی طرف دوسرے حصے میں بلیاں تھیں، اور نیچے انہوں نے 2 کتے رکھے ہوئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ، انہوں نے ایک چڑیا گھر اوپر والے پورشن اور چھت کو بنایا ہوا تھا، مگر انہوں نے دیوار ہماری چھت کی دیوار سے کافی اونچی کی ہوئی تھی۔ کوئی نارمل انسان اس کو کود نہیں سکتا تھا، اور زینت اس دیوار پر کیسے بیٹھی؟ اس کو دیکھ کے میں بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اس کو آواز دی تو اس نے جس طرح اور جن آنکھوں سے میری طرف دیکھا، میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن کے بال کھلے ہوئے ہیں اور اس کی دونوں آنکھیں ایک دم سفید، کوئی کالا آنکھ کا حصہ نہیں تھا۔ اس کا پورا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ وہاں مجھے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ تو زینت نہیں ہے، اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے۔ میں اس کو بلا رہا ہوں۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، بالکل نہیں ہلی۔ پھر میں نے جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو ایک دم اس نے اتنی لمبی چھلانگ ماری اور ہماری چھت پر آ کے گری۔ اب میں اس کو نیچے لے کر آیا، اماں کو کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ میں نے جب ساری بات بتائی تو انہوں نے سارا قصہ بیان کر دیا جو پچھلے 22 دنوں سے ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو کہا آپ کو بتانا چاہیے تھا، ہم اس کا علاج کریں۔ پھر اماں بولیں تم دونوں کی بیویوں نے کبھی سکون لینے دیا ہے جو میں یہ بتا کر اپنی بیٹی کو بدنام کرتی؟ انہوں نے سارے سادی ٹاؤن میں اور خاندان میں بدنام کر دینا تھا۔ اماں بہت روئی۔ امی نے مجھے منع کر دیا کہ میں اس بات کا ذکر اپنی بیوی اور بھابھی سے نہ کروں، مگر جو حالات گھر کے ہو رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان تک یہ خبر نہ جاتی۔ اور پھر ایک دن ریحانہ اوپر اکیلی تھی۔ میرا بھائی بچوں کے ساتھ صبح کے لیے انڈے ڈبل روٹی لینے گیا ہوا تھا۔ بچے اکثر رات کو اس ٹائم آئس کریم کھانے اور بوتل پینے اور میٹھا پان کھانے جایا کرتے تھے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پورشن میں تھا۔ ریحانہ نے کہا کہ اس نے ایک بہت بڑی عورت دیکھی ہے جو اس کے ٹیرس سے گزری ہے۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ نیچے سے اوپر آئی ہے۔ کوریڈور میں ریحانہ نے اس کو دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ ریحانہ نے بتایا کہ اس نے برقع پہنا ہوا ہے اور اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا جس پر اس نے کالے رنگ کا کاجل لگایا ہوا ہے۔
जैसे किसी ने फेस पेंट किया हो। रेहाना ने उसको देखा, उसने रेहाना को देखा। रेहाना को तजस्सुस हुआ कि ये कौन औरत है और ये टेरेस के साथ बने हमारे बंद स्टोर में क्या करने जा रही है। ये सब वो अपने टीवी लाउंज के सोफ़े पर बैठी देख रही थी। बाहर पोर्शन का सीढ़ियों की तरफ वाला दरवाज़ा जाली का हमेशा बंद रहता था। उससे ये बाहर कॉरिडोर में सब देख रही थी और वो औरत इसको एक झलक अपनी दिखाकर बहुत अब नॉर्मल तरीके से सामने स्टोर की तरफ भागी। रेहाना ने कहा कि वो जल्दी से उठी है ये देखने के लिए कि ये कौन औरत घर में दाखिल हुई है। उसको लगा कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं। ये टेरेस की तरफ भागी क्योंकि अब वो औरत टेरेस के जाली वाले दरवाजे से गुजर रही थी। ऊपर पोर्शन के मेन एंट्रेंस का और टेरेस, इन दोनों के जाली वाले दरवाजे बहुत आसानी से टीवी लाउंज से नज़र आते थे। रेहाना इतना बुरा डरी क्योंकि टेरेस और ऊपर पोर्शन दोनों के दरवाज़ों के बीच में स्टोर था। वो स्टोर तो ऑल टाइम लॉक्ड रहता है। हम उसे महीने में एक बार साफ़ करने के लिए खोलते थे। वहाँ संदूक, बिस्तरे और उरूसा और रेहाना के जहीज़ का कुछ सामान रखा हुआ था जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि वो एक्स्ट्रा सामान था। रेहाना टेरेस में भागी। वहाँ वो औरत ही नहीं थी। दोनों टेरेस एक लोहे के दरवाजे से अलग होते थे, अदरवाइज़ ये एक बहुत बड़ा टेरेस था जिसके 2 हिस्से थे। अब रेहाना ने चीखना शुरू कर दिया। इतने में भाई भी बच्चों को लेकर आ गया और मैं, मेरी बीवी दोनों इनके पोर्शन की तरफ भागे। अब्बा और अम्मा भी ऊपर आए। उसने कहा, मैंने चुड़ैल देखी है। नीचे सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद, स्टोर का दरवाज़ा बंद, पोर्शन का दरवाज़ा बंद। वो कौन थी जो बंद सीढ़ियों के कॉरिडोर से गुजर के बंद स्टोर से होती हुई टेरेस में गई? ये बात इतनी संजीदा नहीं ली गई। वो इसलिए कि हमें यहाँ इस घर में इतने साल हो चुके थे, मगर आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। फिर मैंने एक दिन भाई से बात कर ही दी। वो भी सुन के खामोश हो गया। अब अम्मा जीनत के साथ सोने लगी थी क्योंकि वो अक्सर रात को जागते में भी डर जाया करती थी। एक रात जीनत सो रही थी। उसने इतनी तेज़ चीख मारी जिससे हम दोनों भाई, रेहाना, उरूसा और हमारे पड़ोसी तक जाग उठे। जब नीचे हम जीनत के पास भागे, जीनत ने कहा, एक भयानक आदमी आया था और उसका सारा जिस्म बालों से भरा हुआ था। मैं बोलना चाह रही हूँ, चीखें मार रही हूँ, मगर मेरी आवाज़ सिर्फ मुझे आ रही है और किसी को नहीं आ रही। मैं अम्मा को अपने कमरे के दरवाजे के आगे से गुज़रता देख रही हूँ। उनको बहुत बुलाया, आवाज़ दी। वो किचन की तरफ चली गईं। फिर जब वापस आईं तो उन्होंने मेरे कमरे के दरवाजे के आगे खड़े होकर ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ी है। तो मेरी आवाज़ इन तक पहुंची है और वो मेरी आंखों के सामने से मेरे कमरे से निकला है। लॉबी के दरवाजे से होता हुआ मेन गेट के आर पार हो गया है। जब अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ ही थी। तहज्जुद के लिए उठी हूँ, गुस्ल खाने गई हूँ, उसके कमरे के दरवाजे के आगे से गुजरी हूँ तो ये सो रही थी। फिर मैं किचन में सिर्फ पानी पीने गई हूँ। वापसी पर इसके कमरे में आने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर रही हूँ तो इसकी चीख सुनाई दी है। मतलब ये था कि जीनत के साथ जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ जीनत महसूस कर रही थी और बाकी सबको वो बेड पर सोई हुई नज़र आ रही थी। हकीकत में वो उस शैतानी मखलूक के कब्ज़े में थी। यहाँ तक कि कोई और हिसार करके उस पर फूंकता, क्योंकि उस वक्त या तो जीनत की आवाज़ ही नहीं निकलती थी या फिर निकलती तो सिवाय उसके कोई नहीं सुन सकता था। और फिर वो रात थी कि हम सब घर वालों को, क्या पड़ोसियों तक को पता चल गया कि जीनत के साथ कुछ सुपरनैचुरल किस्म के ख़तरनाक हद तक मामलात हैं। हमारे बराबर वाला घर, वही अमेरिका से आए हस्बैंड वाइफ, अब दोबारा अमेरिका जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने कहा कि हो ना हो यह आपकी बेटी के साथ जिन्नाती मामलात हैं। हम एक औरत को जानते हैं जो अल्लाह वाली है और दम करती है। आप इसे दम कराइए। वो सिर्फ दम दरूद करती है। इससे उससे अफाका हो जाएगा, मगर उतनी देर आप किसी साहिब इल्म से रब्ता कराइए। आपकी जवान लड़की है, आपने इसकी शादी भी करनी है। ये कहकर वो 1 हफ्ते बाद USA चले गए। उन्होंने जिस खातून का पता दिया था उससे हमने रब्ता किया। वो रूहानी इलाज तो नहीं इन मखलूक़ात का करती थी, मगर हाँ एक बात थी कि उस औरत के दम करने में बहुत असर होता है। ऐसा लोगों से सुन रखा था। हमारे साथ भी ये पहली बार हो रहा था कि एक औरत दम करेगी। उनका नाम ज़किया बेगम था। वो एक बापर्दा खातून थी। उन्हें घर जब बुलाया गया तो वो जीनत के कमरे में गईं। उन्होंने अम्मा, उरूसा और रेहाना सबके सामने दम किया। उन्होंने पानी का ग्लास मंगवाया, उसमें दम किया और कहा कि ये जीनत की माँ उसको पिलाए। अब जीनत पानी ना पिए।
कहने लगी कि इसे मुझसे दूर ले जाओ। ज़किया बेगम ने कहा कि मैं दम तो कर रही हूँ मगर मुझे मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने दम करना जैसे ही शुरू किया तो हमें परिंदों का शोर सुनाई दिया। ये साथ वालों के घर के परिंदों का शोर था। उन्होंने एक और बात कही कि जीनत पर सख्त तरीन काला जादू किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ और ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ, मैंने जो दम किया है कुरान पाक पढ़ा है, उससे इसको फ़ायदा तो होगा मगर जब तक वो जादू नहीं टूटेगा जीनत जहाँ ठीक नहीं होंगी। ये बात हमारे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि कोई पैरानॉर्मल मामलात हैं मगर काले जादू का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब्बा पहले ही हार्ट पेशेंट थे और जीनत की इस हालत ने उनको बहुत कमज़ोर कर दिया था। जीनत को अब मेडिकल इश्यूज़ होने लग गए थे। हर वक्त कंधों और पेट में शदीद दर्द की शिकायत करती। वो कुछ भी खाती तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है कि मेरी वाइफ नीचे किचन में गई तो जीनत के कमरे से बहुत गंदी बू आ रही थी। ये करीब शाम का वक्त था। उसने देखा कि जीनत कमरे में बैठी कच्ची मछली खा रही थी। ये तो डर के मारे भागी। इसने मुझे बताया। मैं नीचे गया। अम्मा और अब्बा कमरे में थे और जीनत बेड पर बेहोश पड़ी थी। जीनत जो ऑनलाइन काम करती थी वो अब काफ़ी देर से लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर रही थी। एक सुबह हमने देखा कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ उसके कमरे के फर्श पर गिरा हुआ था। उससे पूछा कि ये क्या है तो वो बोली कि वो रात को मेरे कमरे में आया था ज़किया बेगम की शक्ल में, और कहने लगा कि तुमने उससे क्यों दम करवाया है, उसको क्यों घर में बुलाया है। जब तक वो घर रही मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। इस बात पर गुस्सा करते हुए उसने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया है। जीनत ये कहती थी कि वो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता है, मेरी आवाज़ में बात करता है, मुख्तलिफ़ शक्लों में मेरे पास आता है। अम्मा वो मुझे सोने नहीं देता, वो मुझे मार देगा। जीनत के सर के सारे बाल उड़ गए थे। अब 40 दिन हो चुके थे। अब ऊपर वाले दोनों पोर्शन खाली थे। उरूसा और रिहाना दोनों अपनी अपनी माँ के घर चली गई थीं। जीनत की जो हालत है उसका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। रात को हम घर आते, अमजद तो घर भी नहीं आता था और सीधा अपने ससुराल चला जाता था। अब मैं नीचे अब्बा के साथ इनके कमरे में होता और अम्मा जीनत के साथ होती थी। हम जीनत को अकेला नहीं छोड़ते थे। वो जब भी गुसल खाने जाती वहाँ बंद हो जाती। अंदर से दरवाज़ा ऐसा बंद होता कि बहुत ज़ोर लगाने के बाद खुलता। ये काफ़ी बार हो चुका था। इसी वजह से हमारे गुसल खाने का दरवाज़ा नीचे एक साइड से टूट गया था। इस सारे अरसे में हमने बहुत ढूंढा, हमें तो कोई साहिबे अक़ल अल्लाह का बंदा ना मिला। इस दौरान हम उसका मेडिकल इलाज करवा रहे थे। जीनत में खून की कमी हो चुकी थी। हमें किसी ने एक हकीम का बताया। एक दिन सुबह हकीम साहब जीनत का इलाज करने के लिए घर आए। ये कोई जड़ी बूटियों से इलाज था। उस हकीम का नाम मोहम्मद इकराम साहब था। वो घर आए हैं। उन्होंने जीनत को देखा। अब्बा अम्मा और मैं घर थे। हकीम साहब ने जीनत को सिर्फ देखा, बाहर ड्राइंग रूम में आए हैं और कहा, सिर्फ हकीमी मसला नहीं लग रहा मुझे, अल्लाह आपकी बेटी पर रहम करे। ये कहकर वो चले गए। आप यकीन कीजिए, जब हम वापस कमरे में आए तो जीनत अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। पूरे घर में देखा, जीनत कहीं भी नहीं मिली। हार्डली 20 मिनट का गैप था और फिर उसी रात को 1 बजे दस्तक हुई दरवाज़े पर। ये हमारे पुराने मोहल्ले के एक जानने वाले अंकल थे। उनके साथ उनका भांजा भी था। इन्हें हम अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने बताया कि हमने आपकी बेटी जीनत जहाँ को गडाप टाउन देखा। इत्तेफाक से मैं और मेरा भांजा किसी के जनाजे से घर वापस आ रहे थे कि हमने जीनत को देखा। हम हैरान परेशान। जीनत से बात की तो उसको कोई होश नहीं, ये बेहोश हो गई थी। डॉक्टर पर लेकर गए। आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचें। अम्मा अब्बा और मैं हॉस्पिटल भागे। वहाँ गए तो जीनत हॉस्पिटल के एक रूम में थी। ये कमरा हॉस्पिटल के सबसे वीरान हिस्से में था और आखिर वाला कमरा था जिसके पीछे बहुत बड़ी खाली जगह थी। वहाँ एक इतना बड़ा दरख्त था जिसकी शाखें उस हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। ये बताने का मकसद इतना है कि जीनत को जिस कमरे में रखा गया उस कमरे से वहशत हो रही थी। डॉक्टर आए, उसको ड्रिप लगी हुई थी, ब्लड भी लगा हुआ था। अब 2 महीने हो चुके थे और एक भी हमें ऑथेंटिक रूहानी इलाज करने वाला नहीं मिला। जीनत को देखा तो अम्मा ने रोना शुरू कर दिया। उसके पाँव पर इतने मोटे छाले थे जैसे वो पैदल घंटों चली हो। अम्मा ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? उसने कहा,
وہ مجھے لے گیا تھا۔ پھر زینت رونے لگی اور کہنے لگی، اماں اللہ سے بولو مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اسے لڑ لڑ کر تھک چکی ہوں، وہ مجھے مار دے گا، جب جب مجھ پر حصار کرتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، مگر جیسے ہی میں سوتی ہوں یا غسل خانے جاتی ہوں تو وہ آ جاتا ہے، کبھی کسی شکل میں تو کبھی کسی روپ میں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اس وقت بھی اس کھڑکی کے پیچھے درخت پر بیٹھا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اماں اس کے ساتھ ساری فوج کھڑی ہے، وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، وہ مجھے لے جائے گا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زینت اس رات کیسے گڈاپ ٹاؤن کے ویرانے میں اتنی دور پیدل گئی۔ شروع کے راستے میں اس کو کچھ لوگوں نے دیکھا جو ہمارے پڑوس کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زینت کو ہم نے پیدل اکیلی کافی دور چلتے دیکھا، مگر کچھ سمجھ نہیں سکے کہ یہ اکیلی کیوں ہے اور کیا معاملہ ہے۔ دیکھنے میں بیمار لگ رہی تھی۔ اب جو زینت کے ساتھ گھر میں ہو رہا تھا وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہاسپٹل کے اسی کمرے میں ہونے لگا۔ اماں اور ابا ہاسپٹل تھے، ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اس کو چیک کرنے آتی رہی۔ ننی خالہ بھی ہاسپٹل آئیں۔ ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ زینت کے ساتھ کون اور کیوں کروا رہا ہے۔ اب سب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو زینت کے ساتھ ہوا، خاندان اور محلے کسی سے بات نہ چھپا سکے۔ ایک رات ایسا ہوا، میں بھی ہاسپٹل تھا۔ زینت نے کہا کہ میں سو رہی ہوں، نرس مجھے ڈرپ لگا کر گئی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر گئی میں نے دیکھا وہی نرس دوبارہ کمرے میں آئی ہے اور میری ڈرپ اتار دیتی ہے۔ بلڈ کی بوٹل لگی تھی، وہ اسے پی رہی ہے، مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ زینت نے شور مچایا، سب کو بتایا۔ نرس نے کہا، میں تو آپ کے روم میں آئی ہی نہیں، مگر میں نے کسی کو اس کمرے میں آتے دیکھا ہے جس سے میں آپ کا کوئی رشتہ دار سمجھ رہی تھی۔ ابا کی حالت ہاسپٹل رہنے والی نہیں تھی، ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ میں اور اماں ہم ہاسپٹل کی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے اور 90% اس کا سارا جسمانی نظام خراب ہو چکا تھا۔ اس کی بلڈ کی رپورٹ ہو یا یورین کی، سب خراب تھیں۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مگر بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ زینت میری بہن جو پہلے ہی اتنی تکلیفوں سے گزر رہی تھی، اب ہاسپٹل میں اس کا 5واں دن تھا۔ وہ ایک ہی بات کہتی، وہ سب کھڑے ہیں اور میری موت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مجھے لے جائیں گے۔ اب ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب سب زینت سے ملنے ہاسپٹل آتے گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں بھر آتیں۔ یقین کیجئے کہ چوتھے دن زینت کے دماغ میں ایک بہت بڑا زخم ہوا جس میں سفید اور کالے کیڑے لاروے جیسے پیدا ہو گئے۔ دماغ کے زخم کے اندر ہی پیدا ہوئے اور زینت کا دماغ کا وہ حصہ انہوں نے کھانا شروع کر دیا اور یہ زخم کھلا تھا۔ اس کی روز صفائی ہوتی، انجیکشن لگتا، جتنے کیڑے اس کے دماغ سے نکل رہے تھے صبح وہ سب ڈبل زخم کے اندر موجود ہوتے۔ اب زینت ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، اس کا جسم کا رنگ نیلا ہو چکا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم کہاں جائیں، کس سے رابطہ کریں۔ اس جادو نے تو ہمیں بے بس کر دیا تھا۔ اماں اور ابا سے زینت کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی۔ زینت 8 دن ہاسپٹل کے کمرے میں رہی۔ اس ہاسپٹل کی کھڑکی کے پیچھے پرانے درخت کو دیکھ کر بس ایک ہی بات کرتی، اماں وہ پوری فوج بیٹھی ہیں اور میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ زینت نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بس دن رات اوپر کو یا باہر اسی درخت کو دیکھی جاتی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اور ہمیں کوئی وجہ نہیں مل رہی کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس کی حالت ایسی کیوں ہوئی ہے۔ 9واں دن تھا اور اس نے بات کرنا ہی بند کر دیا تھا، اور پھر بھائی، میں، ابا، اماں، ننی خالہ سب ہاسپٹل میں تھے۔ زینت کچھ پڑھ رہی تھی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف تھی اور ظہر کی اذان شروع ہو گئی۔ ننی خالہ نے کچھ محسوس کیا تو اپنا کان زینت کے پاس لے گئیں۔ وہ اس وقت کلمہ پڑھ رہی تھی۔ ننی خالہ نے بتایا، زینت نے ان سے کہا، جیسے ہی اذان مکمل ہوئی میری روح نکل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہاں اذان کے آخری کلمات ادا ہوئے اور وہاں زینت جہاں نے آنکھیں بند کر لیں اور 3 دسمبر 2021 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ابا اور اماں کا صدمے سے برا حال تھا، بری قسمت کہیں یا کچھ اور۔ ہمیں کالے علم کی کاٹ کرنے والا کوئی بھی زینت جہاں کی حیات میں تو نہ ملا۔ ہاسپٹل سے اس کو گھر لایا گیا۔ روسا اور ریحانہ اب گھر آ چکی تھی۔ رات کے وقت زینت جہان کو قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے جنازے میں بہت لوگ شامل تھے جنہیں ہم بھی نہیں جانتے تھے۔ زینت کی تدفین کے اگلے دن ہمارے بائیں جانب والے پڑوسی آئے۔ انہوں نے اپنی چھت پر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، وہاں اپنے ایک ملازم کو رکھا ہوا تھا جس کا نام اقبال تھا۔ اس شخص کا چاچا کل میں آیا اور دعا میں شامل ہوا۔ اس نے اقبال سے کہا،
جس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں اس کے بھائی یا باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابا اور مجھ سے ملاقات کی۔ آپ لوگ شاید یقین نہ کر سکیں، وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے زینت کے کمرے میں گئے، بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر بولے، اس بیڈ کو توڑ دیں۔ میں نے اور میرے ایک کزن نے جب اس کو توڑا تو اندر سے بے شمار ٹاویز نکلے۔ ایک اور جگہ کا نشان انہوں نے بتایا، وہاں شاید ہمارے گھر کے گملوں کی مٹی کے اندر ٹاویز دبے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس گھر میں جنات ہیں۔ یہ بات ان کو ان کے ساتھ رہنے والی اینٹی نے بتائی تھی، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کا بھی حصار کیا۔ اس رات ہمارے گھر کے نیچے پورشن میں زینت کے کمرے سے ایسے آوازیں آئیں جیسے بہت سے لوگوں کا رش ہو اور وہ اپنا سامان گھسیٹ کر گھر سے باہر نکل رہے ہوں۔ لوہے کے صندوق، بھاری سامان گھسیٹنے کی آوازیں اور بھاری قدموں کی آوازیں تھیں، جیسے کوئی غصے سے نکل رہا ہو۔ یہ سب رات 12 بجے سے صبح 2 بجے تک ہوتا رہا۔ اماں ابا کو کہا گیا تھا آپ اپنا دروازہ بند کر کے اندر رہیں جب تک صبح کی اذان نہیں شروع ہو جاتی۔ اس رات کے بعد پھر کبھی کچھ پیرانارمل ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اماں ابا نے ان سے کہا آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، جہاں آپ کو اتنا علم ہے وہاں یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کون ظالم لوگ تھے جنہوں نے زینت جہان کا یہ حال کیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ آپ صبر کر لیں اور یہ سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جانتے ہیں مگر بتا نہیں رہے، اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زینت جہان کے مرنے کے بعد ہمارے امریکہ والے پڑوسی واپس آئے تو ان کے سارے پرندے مرے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں بچا۔ اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ آپ کی بیٹی پر وہ جنات تھے جو انسانی شکل بہت آسانی سے بدل لیتے ہیں۔ یہ جنات کی خطرناک قسم میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد وہ حیدرآباد واپس چلے گئے۔ وہ تو کراچی کسی کام سے آئے تھے اور پھر ہماری ان سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ نے ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ ذکیہ بیگم نے زینت کو غسل دیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے اس رات ایک خواب آیا تھا کہ جس دن میں زینت کو دم کر کے گئی تھی، میں نے دیکھا کہ زینت کے کمرے میں ہر جگہ آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ میں جل تو رہی ہیں مگر اس کے جسم پر کوئی تکلیف یا درد کا احساس اس کو نہیں ہو رہا، اسی طرح وہ ساری جل جاتی ہے۔ میں نے اس کا ذکر کرنا زینت کی زندگی میں مناسب نہ سمجھا۔ ننھی خالہ کے گھر سے جب زینت نکلی تو راستے میں جو اس کی دوست کا بھائی ملا تھا، وہ اور اماں کی دوست کا بیٹا عثمان، یہ سب وہی جنات تھے۔ زینت کی ڈیتھ کے 3 مہینے بعد ابا کا انتقال ہو گیا اور پھر اماں عدت میں چلی گئیں۔ جس دن اماں کی عدت مکمل ہوئی اس کے اگلے ہفتے اماں کا بھی اچانک انتقال ہو گیا۔ میرے ماں باپ میری بہن کے صدمے سے مرے تھے۔ اللہ میرے پیارے ماں باپ، زینت جہاں اور سب مرنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ میں اب زینت کے کمرے میں شفٹ ہو چکا ہوں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ، جبکہ امجد اوپر پورشن میں ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ زینت جہان پر کالا جادو کس نے کیا، جبکہ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ ہمیں کوئی کلو نہیں ملا جس سے پتہ لگے کہ کس نے زینت پر کالا جادو کروایا تھا۔ بعد میں ہمیں کچھ صاحب علم لوگ تو ملے جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس نے یہ کروایا ہے اس کا مقصد اس کو بدنام کرنا اور جان سے مار دینا تھا۔ افسوس یہ لوگ ملے بھی تو زینت کی موت کے بعد میرا واقعہ تھوڑا لمبا ہو گیا۔ اسے اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ شکریہ، سادی ٹاؤن سے تصدق حسین۔ میری یوٹیوب فیملی آداب، بہت شکریہ میری سٹوریز پسند کرنے اور آپ کے پیار اور سپورٹ کا۔ میں یہاں جس بھی سٹوریز میں مرد اور عورتوں کے نام مینشن کرتی ہوں وہ سب سٹوری بھیجنے والوں کے نام ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی، آپ کی سٹوریز مجھے مل رہی ہیں، پلیز تھوڑا انتظار فرمائیے اپنی باری کا۔ میں ان میں سے بیسٹ سٹوری سلیکٹ کر کے آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے۔ تھینکس۔